بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ہائی کورٹ نے رہا کر دیا ہے، جہاں اس کے فراہم کردہ جعلی ثبوتوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف کے 20 سالہ اقتدار میں کبھی غریب کو انصاف نہیں ملا۔ پاکستان کو اس ادا سے لوٹا گیا کہ جہاں ہماری نسلیں قرضہ ادا کرتی رہیں گی اور شاید کسی کو فرق نہ پڑے۔ لوگ موٹر وے کے بغیر تو گزارا کر لیں گے مگر پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، جس پر کبھی توجہ دی ہی نہیں گئی۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ دوستوں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ہم جیسے پسماندہ ملکوں میں بڑے بڑے موٹر وے، شاندار ایئرپورٹ، شہری زندگی کے چمک دمک والے منصوبے، عالمی فاسٹ فوڈ کی دکانیں، ہر طرح کے فیشن برانڈ، شاپنگ مال، عالمی معیار کے تھیٹر، سینما گھر اور ثقافتی مراکز کیوں کھولے جاتے ہیں؟ غربت کی ماری ان اقوام کا ایسا جزیرہ نما روشن چہرہ کس مقصد کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے؟ یہ تمام پسماندہ ممالک سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر میں بدنام سمجھے جاتے ہیں، لیکن کوئی سوال نہیں کرتا کہ فاسٹ فوڈ کے ریستورانوں، فیشن کی دکانوں اور دیگر مصنوعات پر آپ کی سرمایہ کاری خطرے میں کیوں نہیں پڑتی؟ جس ملک پاکستان میں 6 کروڑ لوگ بس کا نمبر تک نہ پڑھ سکتے ہوں، وہاں شاندار ایئر کنڈیشنڈ بس چلا دی جائے اور تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ جہاں روزانہ لاکھوں لوگ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو جائیں، وہاں ان کے کچے مکانوں اور تعفن زدہ محلوں کے درمیان سے چمکتی ہوئی موٹر وے گزرے، ایک چمکدار سڑک جس کے دونوں جانب کروڑوں مفلوق الحال رہتے ہوں، جن کی بستیاں 1000 سال پرانے دور کی یادگار معلوم ہوں، اور موٹر وے پر سفر کرنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے وہاں پر موجود لوگ زندگی کو ایسے دیکھیں جیسے افریقہ کے سفاری پارک میں گاڑیاں گزارتے ہوئے قدرتی ماحول میں اچھلتے کودتے جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ میرے جیسے غربت و افلاس کا شکار لیکن زمینی وسائل سے مالا مال ملک ایک عالمی تماشا گاہ ہے، جہاں کے رہنے والے کروڑوں لوگوں کی تعلیم، صحت، رہائش اور روزگار کے لیے کوئی قرضہ نہیں دیتا، جہاں معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے کوئی امداد مہیا نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے دولت کی بوریاں اور بڑی بڑی سفارشات لے کر ان ملکوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں۔ ان ایشیائی ممالک کے سیاسی رہنما، دانشور اور صحافی اگر ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو انہیں ایسے ہر شاندار منصوبے سے نفرت ہونے لگے۔ انہیں وہ مستقبل نظر آ جائے جو ہر اس غریب ملک کا مقدر بنا جنہوں نے ان منصوبوں کے لیے اپنی قوموں کو قرض کی دلدل میں اتارا، ان منصوبوں کی تعریف و تصریف سے شہرت کے محل کھڑے کیے، لیکن ان کی عوام کو صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج، امن و امان، بنیادی رہائش اور روزگار فراہم نہ کر سکے۔ ان حکمرانوں کے نام کی تختیاں ان ایئرپورٹوں، موٹر ویز، ثقافتی مراکز اور یادگاروں پر لٹکتی رہیں، اور عوام کی نسلیں غربت و افلاس کے باوجود ان کی عیاشیوں کے لیے لیا گیا قرض ادا کرتی رہیں۔ یہ دونوں کتابیں ایک ایسے معیشت دان نے لکھی ہیں جو دنیا بھر کے ممالک میں ایسے تباہ کن منصوبے لے کر جاتا رہا، اور ان منصوبوں کی وجہ سے یہ تمام ممالک بدترین انجام تک پہنچے۔ اس شخص کا نام ہے جان پرکنز، جس نے ان مکاریوں کو پردہ فاش کیا ہے۔ اس کی پہلی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین سن 2006 میں آئی، اور دوسری کتاب سیکریٹ ہسٹری آف امریکن ایمپائر سن 2009 میں آئی۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ دونوں کتابوں کا اردو ترجمہ ایک معاشی غارت گر کی کہانی اور دوسری امریکی مکاریوں کی تاریخ کے نام سے اب ہو چکا ہے۔ یہ دونوں کتابیں کسی ناول کی طرح دلچسپ، حیرتناک اور سنسنی سے بھرپور ہیں۔ اس نے پاناما، کولمبیا، وینزویلا، یوسیڈور، انڈونیشیا، مصر اور حتیٰ کہ افریقہ کے ممالک میں اپنی سرگرمیوں کی داستانیں بیان کی ہیں۔ اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے رہنماؤں کی بے ضمیری، وطن فروشی اور بددیانتی پر رونا آنے لگتا ہے۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کھیتوں میں کام کرنے والا، سڑک پر بجری کوٹنے والا، مشینوں پر زندگی ختم کرنے والا اور نائی موچی ترکھان جوہالہ اور کمہار ان شاندار انفراسٹرکچر پروجیکٹ اور ترقی کی علامت موٹر ویز اور شہری سہولیات کا قرض اتارتے اتارتے افلاس و بیماری میں خون تھوکتے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ پرکنز اپنی کتابوں میں اس ساری سازش کے 3 مدارج بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر کے وہ تمام امیر ممالک جن کی نظر غریب ممالک کے معدنی وسائل پر ہوتی ہیں، وہ میرے جیسے اکنامک ہٹ مین پالتی ہیں۔
ان افراد کی تنخواہ اور اخراجات وہ بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں اور تیل و معدنی وسائل پر قبضے کی خواہش مند کارپوریشن اٹھاتی ہیں۔ ان معاشی ضرب کاروں کو جس بھی ملک میں بھیجا جاتا ہے، یہ اس کے حوالے سے بڑی بڑی سڑکوں، ایئرپورٹوں اور دیگر خوشنما منصوبوں سے بھری رپورٹیں تیار کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس غریب ملک کو زیادہ سے زیادہ قرضے کی دلدل میں ڈبویا جا سکے۔ جہاں 2 رویہ سڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مستقبل کی منصوبہ بندی کا بہانہ بنا کر 4 رویہ سڑکوں پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنے ایک ہم پیشہ کی مثال دیتا ہے جس نے انڈونیشیا کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ اسکیم بنائی تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پرکنس کو ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے 25 گنا لاگت سے منصوبے بنا کر پیش کیے، جنہیں عالمی بینک اور قرضہ دینے والے ممالک نے خوش دلی سے قبول کیا۔ جب ایسے منصوبے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہٹ مین اس ملک کی سیاسی قیادت، بیوروکریسی اور دیگر کارپردازوں کو انتہائی خوشنما طریقے سے بریفنگ دیتا ہے۔ اس دوران اس کی تلاش ایسے بددیانت، لالچی، بیوقوف یا شہرت کے بھوکے اہل اقتدار پر ہوتی ہے جو ان منصوبوں سے سستی شہرت بھی کمائیں اور مال بھی بٹوریں۔ یہاں ان لوگوں کا ایک جتھا بن جاتا ہے، ہر کوئی میٹنگوں میں ان کی تعریف کے پل باندھ دیتا ہے، انہیں ملک کی بقا اور سلامتی کی علامت بتاتا ہے۔ یوں جب یہ منصوبے منظور ہو جاتے ہیں تو اس امیر ملک یا مالیاتی ادارے سے قرض کی رقم کا بندوبست بس ایک معمولی کارروائی سی ہوتی ہے۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ یہ رقم اس امیر ملک سے غریب ملک میں منتقل نہیں ہوتی۔ امریکہ ہو یا فرانس، ترکی ہو یا چین، یہ ممالک قرضے کی رقم اپنی ہی کنسٹرکشن کمپنیوں کو اپنے ہی ملک میں ادا کر دیتے ہیں۔ یہ رقم اسی ملک میں رہتی ہے اور قرضہ غریب ملک کے عوام کی گردن پر۔ اس کے بعد ان ہٹ مینوں کی بنائی ہوئی جعلی اعداد و شمار کی رپورٹوں پر مبنی پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے۔ یہ موٹر وے بنا تو تجارت اتنے گنا بڑھے گی، یہ بندرگاہ بنی تو ملک پورے مشرق وسطیٰ کی تجارت پر چھا جائے گا، یہ ٹرین یا بس چلی تو عام آدمی کے دن بدل جائیں گے۔ ان بسوں میں اور ان موٹر ویز پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں مفلس، نادار، بیمار، بے روزگار، ان پڑھ اور پسماندہ لوگ سفر کرتے ہیں، جنہیں نہ تعلیم ملتی ہے، نہ دوا، نہ گھر میسر ہوتا ہے اور نہ نوکری۔ لیکن یہی لوگ ہیں جو ان موٹر ویز، بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کا قرض اتار رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی ملک پر ڈھیر سارا قرض چڑھ جاتا ہے تو یہ عقاب وہاں کی حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں۔ پرکنس کے مطابق عقاب یعنی یہی وہ ہاکس ہیں، یہ وہ کمپنیاں اور کارپوریشنز ہوتی ہیں جن کی نظر اس ملک کے معدنی وسائل، تیل، لوہا، تانبا، سونا اور دیگر دھاتوں پر ہوتی ہیں۔ کچھ وہاں کی زرعی زمینوں پر کارپوریٹ فارمنگ چاہتی ہیں۔ یہ عقاب اس قرضے میں جکڑی ہوئی قوم کے وسائل پر یوں ٹوٹتے ہیں جیسے بھوکے بھیڑیے۔ افریقہ اس کی بدترین مثال ہے۔ پرکنس کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ان افریقی ممالک میں جہاں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، وہاں برگر، پیزا اور عالمی فوڈ ریسٹورنٹ دھڑا دھڑ کھلتے جا رہے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے ایک مڈل کلاس بنائی جاتی ہے جس کو کارپوریٹ کلچر مناسب تنخواہ دیتا ہے۔ این جی اوز کو فنڈز ملتے ہیں جن کے لیے مہنگی تعلیمی سہولیات اور مہنگے اسپتال ہیں۔ دوستو، ہمارے سیاستدان ہی وہ کم عقل لوگ ہیں جو اس انفراسٹرکچر کی ترقی کو اخباروں اور ٹیلی ویژن پر اصل ترقی بتاتے ہیں۔ ایسے غریب ملکوں میں اگر کوئی ان عقابوں کی بات نہ مانے تو لیڈروں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ چلی کا آلندے کانگو، کالو ممبا اور پاناما کے صدر اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے ساتھ ان ملکوں کو حقوق کی جنگ کے نام پر قتل و غارت گری تحفے میں دے دی جاتی ہے۔ صرف سوڈان، روانڈا اور دارفور کی لڑائیوں میں 40 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ یوں جہاں دہشت گردوں کا راج ہو وہاں ان سے معاہدہ کر کے معدنیات حاصل کی جاتی ہیں، اور جہاں امن ہو وہاں حکومت کو بلیک میل کر کے۔ انگولا اس کی بدترین مثال ہے۔ اگر لیڈروں کو قتل کرنے سے بھی کام نہ چلے اور کوئی ملا عمر یا صدام حسین جیسا لوہے کا چنا ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ملک میں فوجیں اتار دی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ گھن چکر۔ اس لیے جب کوئی موٹر وے بنتا ہے، ماس ٹرانزٹ اسکیم آتی ہے، ایئرپورٹ کی توسیع ہوتی ہے تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ پاکستان کے تقریباً 20 کروڑ عوام کے اس انجام پر جو پہلے ان عیاشیوں کا قرضہ ادا کریں گے اور پھر بدترین غلامی، دہشت اور خوف میں زندگی گزاریں گے۔ دوستو، آج پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ کاش نواز شریف نے اپنے اقتدار میں اس ملک کے لیے کچھ اچھا سوچا ہوتا تو آگے اس کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا، مگر ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، لیکن اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب پاکستان کی ہاں یا نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے اگلی ملاقات انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو میں ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔